بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 171۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ خلافت کا مستحق کون ہے؟ اور یہ کہ ظاہری مسلمانوں سے جنگ کرنے میں بصارت و بصیرت کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ کی وحی کے امانت دار، اس کے رسولوں کی آخری فرد، اس کی رحمت کا مژدہ سنانے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ اے لوگو، تمام لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسق کے برقرار رکھنے کی سب سے زیادہ قوت و صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زائد جانتا ہو۔ اس صورت میں اگر کوئی فتنہ پرداز فتنہ کھڑا کرے تو اسے پہلے توبہ و بازگشت کے لیے کہا جائے گا، اگر وہ انکار کرے تو اس سے جنگ و جدال کیا جائے گا۔ اپنی جان کی قسم، اگر خلافت کا انعقاد تمام افراد امت کے ایک جگہ اکٹھا ہونے سے ہو تو اس کی کوئی سبیل ہی نہیں، بلکہ اس کی صورت تو انہوں نے یہ رکھی تھی کہ اس کے کرتا دھرتا لوگ اپنے فیصلے کا ان لوگوں کو بھی پابند بنائیں گے جو بیعت کے وقت موجود نہ ہوں گے۔ پھر موجود کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ بیعت سے انحراف کرے، اور نہ غیر موجود کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی اور کو منتخب کرے۔ دیکھو، میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا، ایک وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو، اور دوسرا وہ جو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہے۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں تقویٰ و پرہیزگاری کی ہدایت دیتا ہوں، کیونکہ بندے جن چیزوں کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے ہیں ان میں تقویٰ سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک تمام چیزوں کے نتائج سے بہتر و برتر ہے۔ تمہارے اور دوسرے اہل قبلہ کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس جنگ کے جھنڈے کو وہی اٹھائے گا جو نظر رکھنے والا، مصیبتوں پر صبر کرنے والا اور حق کے مقامات کو پہچاننے والا ہو۔ تمہیں جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے باز رہو، اور کسی بات میں جلدی نہ کرو جب تک اسے خوب سوچ سمجھ نہ لو۔ ہمیں ان امور میں جن پر تم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو غیر معمولی انقلابات کا اندیشہ رہتا ہے۔ دیکھو، یہ دنیا جس کی تم تمنا کرتے ہو اور جس کی جانب خواہش و رغبت سے بڑھتے ہو، جو کبھی تمہیں غصہ دلاتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کر دیتی ہے، تمہارا اصلی گھر نہیں ہے، اور نہ وہ منزل ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور نہ وہ جگہ ہے جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ دیکھو، یہ تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں، اور نہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اگر اس نے تمہیں اپنی آرائشوں سے فریب دیا ہے تو اپنی برائیوں سے خوف بھی دلایا ہے، لہٰذا تم اس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر بھی اس سے فریب نہ کھاؤ، اور اس کے خوف زدہ کرنے کی بنا پر اس کے طمع دلانے میں نہ آؤ۔ اس گھر کی طرف بڑھو جس کی تمہیں دعوت دی گئی ہے، اور اس دنیا سے اپنے دلوں کو موڑ لو۔ تم میں سے کوئی شخص دنیا کی کسی چیز کے روک لیے جانے پر لونڈیوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے۔ اطاعت خدا پر صبر کر کے، اور جن چیزوں کی اس نے اپنی کتاب میں تم سے حفاظت خدا چاہی ہے، ان کی حفاظت کر کے اس سے نعمتوں کی تکمیل چاہو۔ دیکھو، اگر تم نے دین کے اصول محفوظ رکھے تو پھر دنیا کی کسی چیز کو کھو دینا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور دین کو ضائع و برباد کرنے کے بعد تمہیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نفع نہ پہنچائے گی جسے تم نے محفوظ کر لیا ہو۔ خداوند عالم ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق کی طرف متوجہ کرے، اور ہمیں اور تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وضاحت مؤلف: جب سقیفہ بنی ساعدہ میں انتخاب کے سلسلے میں اجتماع ہوا تو وہاں کے فیصلے کا ان لوگوں کو بھی پابند بنایا گیا جو اس موقع پر موجود نہ تھے، اور یہ اصول قرار دے دیا گیا کہ جو انتخاب کے موقع پر موجود ہو اسے نظر ثانی اور بیعت سے انحراف کا کوئی حق نہ ہوگا، اور جو موجود نہ ہو وہ طے شدہ فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہوگا۔ لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر اہل مدینہ نے بیعت کی تو امیر شام نے اس بنیاد پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ چونکہ وہ انتخاب کے موقع پر موجود نہ تھا، لہٰذا اس پر اس فیصلے کی پابندی عائد نہیں ہوتی، جس پر امیر المومنین علیہ السلام نے
ان مسلمات اور مقررہ اصول و شرائط کے مطابق اس خطبے میں جواب دیا جو ان لوگوں میں طے پا کر ناقابل انکار بن چکے تھے، اور وہ یہ کہ جب اہل مدینہ اور انصار و مہاجرین میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو معاویہ کو اس بنیاد پر کہ وہ اس موقع پر موجود نہ تھا بیعت سے انحراف کا حق نہیں پہنچتا، نہ طلحہ و زبیر بیعت کرنے کے بعد عہد شکنی کے مجاز ہو سکتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ارشاد کو جو آپ کی خلافت پر نص قطعی کی حیثیت رکھتا ہو استدلال میں پیش نہیں فرمایا، اس لیے کہ انکار کی وجہ اصول انتخاب کے طریقہ کار کی بنا پر تھی، لہٰذا اس موقع و محل کے لحاظ سے انہی کے مسلمات کی روح سے جواب دینا ہی فریق مخالف کے لیے مسکت ہو سکتا تھا، اور اگر نص رسول سے استدلال فرماتے تو اسے مختلف تعویلوں کی زد پر رکھ لیا جاتا اور بات سمٹنے کے بجائے بڑھتی ہی جاتی، اور پھر رحلت پیغمبر کے فوراً بعد آپ دیکھ چکے تھے کہ باوجود قرب عہد کے تمام نصوص و ارشادات نظر انداز کر دیے گئے تھے، تو اب جب کہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اسے تسلیم کرے گا جبکہ قول رسول کے سامنے من مانی کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔